السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ذمہ داران ادارہ، اساتذہ کرام و استانیہ، اور اس سفر میں ہمارے جو یہ موقع ملا ادارے کا اور آپ سے ملاقات کا، اس میں بنیادی رفاقت اور تعاون کی خوبصورت ذمہ داری ادا کرنے والے ہمارے معزز شیخ عبدالعزیز فیضی حفظہ اللہ اور فاضل عزیز شیخ مطیع الرحمن مدنی حفظہ اللہ اور عزیز طالبات، یہ اچھا نہیں لگا کہ پورا نظام یہاں آپ سے چند کلمات کہنے کے لیے بنایا گیا تھا اور 2-4 منٹ آپ سے باتیں نہ کر کے ایسے ہی چلے جائیں۔ شیڈول بہت ٹائٹ ہے، وقت بہت کم ہے، لیکن 2-3 منٹوں میں آپ سے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں، علم دین کے سفر میں ہیں، تو علم دین حاصل کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور دوسروں کے لیے نمونہ بنیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے کہ جب ہم کسی ادارے سے عالمہ بن کر کے، فاضلہ بن کر کے نکل کر کے اپنے گھروں میں، اپنے سماج میں جائیں تو ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم کسی دینی، تعلیمی اور تربیتی ادارے کے فارغہ ہیں، عالمہ ہیں، کہیں معلمات کا کام کرتی ہیں، یہ ہم ثابت کر سکیں اور یہ امتیاز ہم دکھا سکیں۔ اگر ایسا ہم نہیں کر سکے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ میں نے رات کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا عظیم ہمارا رشتہ ہے۔ وہ اپنے شاگرد سے فرماتی ہیں کہ اگر علم لینے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا تو ہلاکت کی راہ پر چلے گئے۔ اس لیے میں اس موقع پر ان چند کلمات میں اپنے کو، آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہمیں علم دین مل رہا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کے تقاضوں کو پورا بھی ہم کریں۔ ہمارے سلف صحابہ میں ایک صحابی رسول آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ کچھ مجھے کسی بات کی نصیحت کر دیجئے آپ۔ تو آپ نے فرمایا کسی کو گالی مت دینا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے نصیحت کر دی کہ کسی کو گالی نہیں دینا، تو میں نے پوری زندگی کسی انسان، مرد و عورت کو کیا، میں نے کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ علم ملنے کے بعد اس طرح کا عمل اور اس طرح کی سوچ اللہ تعالی ہم سب کے اندر بھی پیدا فرمائے کہ جو کچھ ہمارے پاس علم ہو اس کے اوپر عمل کریں۔ اور آخری بات یہ کہ دیکھیں علم اس وقت تک مفید نہیں ملے گا جب تک ادب نہ ہو۔ ادب ضروری ہے، ادب کے آداب ہیں، علم کے حصول کے آداب ہیں، اس لیے ادب کے ساتھ علم حاصل کریں۔ ہمارے سلف کہتے تھے ہم نے علم حاصل کرنے سے پہلے ادب سیکھا، تو ادب کے بغیر علم آئے گا بھی تو علم تو آ سکتا ہے معرفت، انفارمیشن کے طور پر، لیکن مفید نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو عزیز بیٹیوں، بچیوں، طالبات، آپ کو میں خصوصیت کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ادب کے ساتھ علم حاصل کریں اور علم کے تقاضوں کو پورا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم علم حاصل کریں اور ہم اپنے ادارے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی، اپنے خاندان کے لیے کہیں رسوائی کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ شیخ محترم کا. اور خیر الکلام ما قل و دل. کم وقت میں بہت قیمتی نصیحت آپ کو دی گئی ہے، آپ اسے یاد رکھیں. اور یہ ادارہ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں تک پہنچا ہے. اس میں کچھ یتیم اور غریب بچیاں بھی ہیں. بروقت مالی بحران کا شکار ہے بطور خاص یہ کورونا کے بعد سے، اور کچھ مشروع کا کام وغیرہ چلتا تھا لیکن ابھی سب بند ہے. تو آپ حضرات کی توجہ کی ضرورت ہے. الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب چل رہا ہے ٹھیک سے، لیکن کچھ دقت ہو رہی ہے پیمنٹ میں اساتذہ کرام کو. لیکن اساتذہ کو بہت متاثر نہیں کرتا ہوں الحمدللہ. اور بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنی طرف سے، تمام ذمہ داران کی طرف سے، اور معلمین معلمات ذمہ داران آپ تمام بچیوں کی طرف سے. اور میں آپ سے پہلے ہی ان سے گزارش کر چکا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ دل سے دعا دیں گے ہمارے معزز مہمانوں کو. 2 منٹ کے لیے شیخ فضیلت الشیخ نثار احمد مدنی حفظہ اللہ.